سامعین محترم، قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو، خوشنودی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور حلال مال میں سے راہ خدا میں خرچ کیا ایک ایک روپیہ اور ایک ایک پیسہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پالا اور بڑھایا جاتا ہے جس طرح کوئی آدمی کسی جانور کے چھوٹے بچے کو لے اور اسے پالے تو وہ پل کے جمع ہو جائے۔ قرآن کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کا مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ جو قرآن کریم کی ترتیب کے حوالے سے دوسری سورہ ہے، اس کی ابتدائی رکوع میں ہی اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور صالحین اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے اور خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ 110 مرتبہ کیا ہے۔ 110 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ جب اسلام کی پہلی ریاست مدینہ المنورہ قائم ہو گئی تو اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقہ وصول کیجئے، ان کو بابرکت کیجئے وَتُطَهِّرْهُمْ بِهَا، اور ان کو پاکیزہ کیجئے۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورۃ البقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس گندم کے دانے کی طرح ہے کہ جو اگے اور اس سے 7 بالیاں نکل آئے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ تو دانہ ایک اگاتا ہے کسان اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کچھ رقم راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اپنی جناب سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی خوشنودی کے اعتبار سے اسے عطا فرماتا ہے۔ اب جتنا زیادہ خلوص ہوگا خرچ کرنے والے کا، برکتیں اتنی زیادہ ملیں گی۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے سارا اجر اس کی دنیا کی مال و دولت کے حوالے سے اسے مل جائے۔ بعض اوقات اجر ایسے ملتا ہے کہ تکلیف کوئی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انفاق فی سبیل اللہ کا اجر ایسے ملتا ہے کہ مصیبت ٹل جاتی ہے، بیماریاں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں اور مصائب ٹل جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں دوگنی چوگنی خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک عمل 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا تک 700 گنا بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی طبیعت اور اس کے اپنے خلوص کی بات ہے کہ انفاق کے وقت جتنا خلوص زیادہ ہوگا برکتیں اتنی زیادہ اسے نصیب ہوں گی، رحمتیں اور خوشنودی اتنی زیادہ نصیب ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہمیں کیا مثالیں نظر آتی ہیں؟
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. سوالی آ جاتا ہے، بارگاہ اقدس میں کچھ ہے تو اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو نبی علیہ السلام قرض اٹھا کر بھی سوالی کی مدد کر کے اسے خالی ہاتھ نہیں لٹاتے. یہ عمل نبی علیہ السلام کا پوری زندگی جاری رہا. اسی عمل کی وجہ سے بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ علیہ السلام مقروض تھے. آپ علیہ السلام نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ یعنی جنگی لباس رکھا ہوا تھا اور اس کے بدلے میں اس سے 8 درہم لیے ہوئے تھے. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں عملی نمونہ ملتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور موضوع بھی بیان کیا ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے کہ جب انہوں نے اخراجات میں اضافے کا نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ قبول نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا خیبر آپ کے قبضے میں اور ہزاروں من کھجوریں وہاں سے آتی ہیں، اور مدینہ المنورہ آپ کے قبضے میں ہزاروں من زکوٰۃ کی کھجوریں یہاں سے آتی ہیں، اسی طرح دیگر علاقے آپ کے قبضہ مبارک میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو ابھی تک اصحاب صفا کے جو مالی اور معاشی ان کی پریشانی ہے ان سے نہیں نکلا، اس لیے مجھ سے اس کا تقاضا نہ کرو. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ آپ حکمران وقت ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کے اندر معاملات زندگی کے اندر درمیانی راہ اختیار فرماتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کی مبارک زندگی سے بے شمار مثالیں ہیں. ایک حدیث تو زبان زد عام و خاص ہے کہ جب تبوک کی لڑائی کے لیے جو رومیوں کے خلاف لڑی جانی تھی اس لڑائی کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی تو نبی علیہ السلام خود بڑے پریشان تھے کیونکہ 30,000 کا لشکر تیار ہو چکا تھا. یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، جنگی لوگوں کی تعداد، فوجیوں کی تعداد 30,000 تھی. اس سے پہلے غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تعداد تھی اور حنین کے مارکے میں 10,000 سے کچھ اوپر تعداد تھی. تو غزوہ تبوک میں 30,000 تعداد ہے. غربا صحابہ بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، یا نبی اللہ سواری کا انتظام نہیں ہے، تو فرمایا میرے پاس بھی سواری نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب یہ جواب دیتے صحابہ کرام بڑے پریشان ہو کے بارگاہ اقدس سے روانہ ہوتے. جہاد کا جذبہ دل کے اندر موجود تھا لیکن اسباب موجود نہیں ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی عمل ہے جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ گھر کا سامان لے کر حاضر خدمت ہوئے. سیدنا عمر کہتے ہیں ان دنوں میری تجارت خوب پھلتی پھولتی تھی اور میں ابو بکر سے زیادہ تجارت کیا کرتا تھا. ہر لمحے انفاق فی سبیل اللہ میں ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے. تو میں نے کہا آج میں ابو بکر کو اپنے سے بڑھنے نہیں دوں گا، زیادہ مال میں خرچ کروں گا. تو میں بھی بہت سارا مال لے کے آیا، ابو بکر بھی لے کر آئے. ابو بکر نے جب مال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا آپ نے قبولیت کا شرف بخشا اور قبولیت کے بعد فرمایا ابو بکر کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا نبی اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. سیدنا ابو بکر کا یہ عمل جب حضرت عمر نے دیکھا تو کہا اگرچہ میں ابو بکر سے دولت زیادہ لے کے آیا تھا لیکن میں نے کہا کہ کبھی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سیدنا عمر نے بھی دولت پیش کی، نبی علیہ السلام نے قبول فرمائی اور فرمایا عمر کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا نبی اللہ گھر کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو صحابہ بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں. اسی دوران ایک اور صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا میرے پاس چند وسق کھجوریں ہیں، فرمایا تمہاری وہ بھی کافی ہیں. انہوں نے وہ انفاق فی سبیل اللہ کر دی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ممبر کے پاس تشریف فرما ہے، پھر ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، صحابہ کو دعوت دیتے ہیں خرچ کرنے کی. سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی اللہ اتنے 1000 درہم اور اتنے گھوڑے اور اتنے اونٹ راہ خدا میں صرف. نبی علیہ السلام پھر اعلان فرماتے ہیں، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی اللہ اتنے اتنے اونٹ، اتنے اتنے گھوڑے اور اتنا ساز و سامان اور اتنی دولت اللہ کے نام پر وقف. نبی علیہ السلام پھر دعوت دیتے ہیں، حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، 10,000 درہم، 1,000 اونٹ، کئی سو گھوڑے،
ماں ساز و سامان کے، اور جو ان پر لوگ سفر کریں گے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی حضرت عثمان نے کہا میں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نیچے اترے، حضرت عثمان جو دولت لے کے آئے تھے، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی جولی میں کسی کی دولت نہیں بھری، حضرت عثمان کی دولت آپ نے اپنی جولی میں بھر لی اور مال کو الٹتے پلٹتے اور فرماتے عثمان آج کے بعد تمہاری کوئی برائی تمہیں نقصان نہیں دے گی، اللہ نے تیری ساری خطائیں بخش دی ہیں، کوئی برائی تجھے آج کے بعد نقصان نہیں دے گی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی میں بہترین انفاق تھا جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پڑھیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ 4 درہم صرف پاس ہیں، کیونکہ ساری زندگی درمیانے درجے مالی اعتبار سے گزاری ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس صرف 4 درہم ہیں، لیکن راہ خدا میں اس انداز سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی نازل فرما دیتا ہے۔ 1 درہم صبح کو خرچ کرتے ہیں جو دن کی ابتدا ہے، 1 درہم رات کو خرچ کرتے ہیں جو دن کی انتہا ہے، 1 درہم لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی احساس ہو رہا ہے خدا میں خرچ کرنے کا، 1 درہم چھپا کے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نازل فرما دیتا ہے کہ کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جو دن کو بھی خرچ کرتے ہیں اور رات کو بھی، اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، صرف 4 درہم پاس تھے، کوئی بڑا اثاثہ نہیں تھا، لیکن ایک صبح دن کی ابتدا میں، ایک دن کی انتہا میں رات کو خرچ کیا، ایک لوگوں کے سامنے اور ایک چھپا کے خرچ کیا۔ عمل کے اندر خلوص تھا، للہیت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے عمل کا ذکر فرما دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بارگاہ نبوت میں انہوں نے بہت وقت گزارا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑی انہوں نے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر 1 لاکھ درہم بیچتے ہیں، سونے کی بری ہوئی 2 بوریاں حاضر خدمت ہو جاتی ہیں۔ بریرہ نامی لونڈی آپ کی کہتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، صرف 1 روٹی کا ٹکڑا ہے اور زیتون ہے، صبح سے لے کے شام تک خرچ کرتی ہیں، عصر کے وقت ساری دولت خرچ کر ڈالتی ہیں، جسے دیتی ہیں اسے برتن بھر بھر کے دیتی ہیں۔ جب رات کو ساری دولت خرچ کر لیتی ہیں تو میں عرض کرتی ہوں اماں جان آپ گھریلو عورت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے اخراجات کیا ہوتے ہیں اور سودا سلف کتنا ختم ہوا ہے اور کتنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا، 1 درہم بھی نہیں رکھا کہ آپ کے لیے میں گوشت بنا لیتی، آپ نے روزہ رکھا ہے اور کمزوری محسوس کر دی ہے۔ فرمایا بریرہ اگر تم اس وقت مجھے یاد کرواتی تو میں ضرور رکھ لیتی۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ صرف اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھ کے، اس کی رضا کو نظر میں رکھ کے خرچ کر رہی ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر آپ کے بھانجے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں پلے ہیں، یہ وہی عبداللہ ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور انہیں کی وجہ سے حضرت عائشہ کی کنیت تھی ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر حضرت اسماء کے بیٹے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے۔ اپنے بھانجے کو یعنی بہن کے بیٹے کو اپنی گود میں پالا، گود میں پالنے کے ساتھ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی کیا، اس کی دولت سے خرچ بھی کرتی ہیں۔ لیکن ایک دن جناب عبداللہ جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اماں عائشہ صدیقہ بہت دولت خرچ کرتی ہیں، ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو معلوم ہے، فرمایا اچھا اب عبداللہ میرا ہاتھ روکے گا، ناراض ہو گئے اور قسم کھائی اللہ کی قسم آج کے بعد عبداللہ سے گفتگو نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قسم جو ہے جب اللہ کی قسم کھائی جائے اور اس کو توڑا جائے پھر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ کفارہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، یا پھر مساکین کو کھانا کھلایا جائے 10 مساکین کو، یا پھر کم از کم آخری جو درجہ ہے وہ 3 روزے رکھے جائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے آج تک کوئی قسم نہیں توڑی تھی، تو جب یہ قسم کھا لی تو بڑے لوگ صلح صفائی کروانے کے لیے ہے، فرماتی میں نے قسم کھا لی ہے، میں نہیں بولوں گی، یہ اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، مجھے اللہ نے جو دولت دی ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اب عائشہ کا ہاتھ روکا جائے گا اور ان کا ہاتھ روکنا چاہیے، تو اس کو یہ جرأت کہاں سے آ گئی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، عبداللہ کو اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دیتی، حالانکہ ساری سابقہ زندگی حضرت عائشہ کے گھر میں انہوں نے گزاری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننال میں سے یعنی والدہ کی طرف سے 2 رشتہ دار ہیں، حضرت عائشہ ان کی بات کبھی نہیں ٹالتی، وہ ہے بھی صحابی، حضرت عبداللہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ سے میری صلح کروا دیجئے۔
وہ دونوں اندر آنے کی اجازت لیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ آگے پردہ کر دیتی ہیں, ان دونوں کو بٹھا لیتی ہیں. انہی کے پیچھے پیچھے چھپ کے عبداللہ ابن زبیر بھی آ جاتے ہیں. جب سلام دعا کے بعد بات شروع ہوتی ہے تو عبداللہ پردے کو پھلانگ کے اندر آ جاتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کا ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں چومتے ہیں, معذرت کرتے ہیں. ادھر باہر جو دو صحابی ہیں وہ بھی گزارش کرتے ہیں, اما عائشہ معاف کر دیجئے, اس سے غلطی ہو گئی ہے. فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی ہے, کہا قسم کہ اللہ نے رستہ کھولا ہے کہ کفارہ ادا کر دو, کفارہ ادا کیجئے اور اپنے بانجے کے ساتھ صلح کر لیجئے. بالآخر انتہائی منت سماجت کرنے پر حضرت عائشہ مان ہی جاتی ہیں اور پھر اپنی قسم کو یاد کر کے روتی ہیں کہ میں نے قسم توڑ دی ہے. پھر ایک غلام آزاد کرتی ہیں, پھر دوبارہ بات ذہن میں آتی ہے کہ میں نے قسم توڑی ہے, پھر دوسرا غلام, حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کر دیتی ہیں. اور جب بھی قسم کے بارے میں یاد آتا ہے تب روتی ہیں اور اپنی قسم کو یاد کرتی ہیں کہ میں نے قسم توڑ دی ہے, اگرچہ اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا ہے. اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کرتی تھیں, اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قسم جب بندہ اٹھا لے تو اس کو توڑنا بہت سخت عمل ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہاں اگر نیکی نہ کرنے پر قسم کھائی ہے تو پھر اس کو توڑ دینا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ سے اس کا عمل ہمیں ملتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے اور جناب عبد الرحمن ان کے بیٹے ہیں, ان کی ذمہ داری لگا دی کہ مہمان آئیں گے ان کے ساتھ کھانا کھا لینا. مہمانوں کے سامنے عبداللہ نے کھانا پیش کیا. عبداللہ اور عبد الرحمن دونوں بیٹے تھے, تو دونوں میں سے ایک نے کھانا پیش کیا, لیکن مہمان نے کہا ابو بکر جب تک نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق گھر میں آتے ہیں, آدھی رات ہے, نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے, دیر ہو گئی, گھر آئے تو دیکھا مہمان بھوکے ہیں, تو بہت سخت ناراض ہوئے اور عبد الرحمن بیٹے کو تان و تشنیع بھی کیا اور مارنے کے لیے بھی بھاگے. حالانکہ وہ بیوی بچے والے تھے, لیکن وہ چپ کر کے گھر سے ایک طرف ہو گئے اور اپنے باپ سے چھپ گئے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور اصحاب نبی کے زمانے میں صاحب اولاد بھی اپنے ماں باپ کی عزت آبرو کا خیال رکھتی تھی. جوان ہے, شادی شدہ ہے, بچے ہیں, پھر بھی باپ کے سامنے اف نہیں کرتے اور باپ سے ڈر کے چھپ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق قسم کھا لیتے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا, اور پھر جب یاد دلایا جاتا ہے کہ قسم کا کفارہ ہے تو اللہ نے راہ کھولی ہے اس لیے اس کو توڑ دیجئے. تو کہا اچھا یہ تو بالکل فطرت کے مطابق ہے, کھاؤں گا نہیں تو پھر زندہ کیسے رہوں گا, اور مہمانوں کے ساتھ کھانے کی قسم کھائی ہے تو کفارہ ادا کر دیتے ہیں اور قسم کو توڑ دیتے ہیں. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نیکی کی راہ میں اگر کوئی قسم عائل ہو تو اسے تو توڑ دینا چاہیے, لیکن اگر کوئی قسم برائی سے انسان کو بچائے تو اس قسم کو برقرار رکھنا چاہیے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ عمل رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتی رہی ہے. ایک مرتبہ گھر کے اندر صرف ایک روٹی ہے اور فقیر آ جاتا ہے اور وہ صدا لگاتا ہے. بریرہ نامی آپ کی خاص لونڈی تھی, فرماتے ہیں کہ یہ فقیر کو دے دو. عرض کیا اماں آپ نے روزہ رکھا ہے, صبح بھی اتنی روٹی کھائی ہے اور تھوڑا سا زیتون ساتھ استعمال کی ہے, تو رات کے وقت افطاری کے لیے کچھ نہیں بچے گا. فرمایا اللہ میرا انتظام ضرور کر دے گا. فقیر کو کھانا دے دیا جاتا ہے. جب رات آتی ہے تو انصاری ایک خاتون گوشت سے بڑا ہوا ایک پیالہ حاضر خدمت کر دیتی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے دیکھو ہم نے روٹی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس سے مزید بہتر نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے. تو یہ اللہ کا اصول ہے, یہ طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت سنت ہے, اس کا یہ ایک فطری نظام ہے کہ جو بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے خلوص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں اور برکتیں اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس کی نعمتیں برکتیں اس کے لیے آخرت میں محفوظ رکھ لیتا ہے. کل سے رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور رجب وہ مہینہ ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہے. معراج کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بیج بوتے ہیں اور فصل فوراً لہلہا اٹھتی ہے اور پک جاتی ہے. وہ اس کو کاٹ کے ابھی فارغ نہیں ہوتے, فصل پھر تیار ہو جاتی ہے. بیج ایک مرتبہ ڈالا, فصل تیار ہو رہی ہے, وہ کاٹ کے جمع کر رہے ہیں, پھر فصل تیار ہو رہی ہے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اتنی زیادہ نعمتیں اور برکتیں حاصل ہو رہی ہیں؟ عرض کیا یا نبی اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ آپ کو دکھایا ہے کہ بیج ایک مرتبہ بویا ہے, فصلیں کئی مرتبہ کاٹی ہیں, ابھی کاٹ کے فارغ نہیں ہوتے, نئی فصل تیار ہو جاتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نعمتیں اور برکتیں اور مال میں اضافہ ان لوگوں کو نصیب فرمائے گا جو راہ خدا میں آپ کی امت میں خرچ کیا کریں گے. آخر میں ایک صحابی کا اپنا واقعہ جو انہوں نے اپنی آنکھ سے برکتیں دیکھی انفاق فی سبیل اللہ کی, وہ بھی سماعت کیجئے. ایک صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک قوم کی طرف بھیجا کہ ان سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کروں. تو میں ایک صحابی کے پاس گیا
اس بیچارے کا چھوٹا سا باڑا ہے اور چند ایک اونٹ ہیں، سارے اونٹوں کا حساب لگایا گیا، شریعت حوالے سے 5 اونٹ ہو تو ان پر زکوٰۃ لازم آتی ہے، تو اس کا جو اونٹ جو اس کے پاس تھے اس کی زکوٰۃ بنی ایک چھوٹا 1 سال کا اونٹ۔ اس نے کہا نہیں، میں 1 سال کا اونٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں دوں گا، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بہترین جوان سالہ اونٹنی اللہ کی بارگاہ میں دوں، اس کا دودھ پیا جائے، وہ بچے جنے اور اس میں اضافہ ہو، تو میں یہ راہ خدا میں دینا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا کہ بھائی تم جو مرضی دینا چاہتے ہو، ہمیں رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم زیادہ زکوٰۃ اور صدقہ وصول نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا، میں یہی لے کے جاؤں گا جو تمہاری زکوٰۃ اور صدقہ بنتا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا نہیں، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور راہ خدا میں یہ مال دینا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور اس اونٹنی کو بھی ساتھ لے لو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اگر آپ نے قبول فرما لیا تو آپ کی اپنی مرضی، وہ جانور لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، میں انتہائی غریب شخص ہوں، چند ایک اونٹ ہے جن پر میری گزر اوقات ہوتی ہے، اور میری زکوٰۃ کا زکوٰۃ وصول کرنے والا فرد میرے پاس گیا اور میری زکوٰۃ یہ چھوٹا سا ایک اونٹ بنا ہے، لیکن میں راہ خدا میں بخوشی بغیر کسی دباؤ کے ایک اچھا جانور دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بخوشی دو تو اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے وہ پیش کر دیا۔ وہی صحابی فرماتے ہیں اس سے کچھ عرصہ بعد پھر میری ذمہ داری لگائی گئی، پھر میں اسی قوم میں اسی صحابی کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی تھی کہ 1500 اونٹوں کا وہ مالک ہو چکا تھا، 1500 اونٹوں کا مالک ہو چکا تھا۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا بڑی اس کی برکتیں ہیں، اس لیے جہاں پر اللہ نے نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنا صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انفاق فی سبیل اللہ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔